بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اسلام، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، اس لیے آپ کا لقب ابو البشر ہے۔ تو ناظرین اسلام، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی اور کس دن ہوئی، اور فرشتوں نے کب سجدہ کیا، اور ابلیس سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کیوں مردود بارگاہ ہوا۔ تو ناظرین اسلام، میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں اور ہمارے اس چینل بیوٹی آف اسلام کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اسلام، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مشورے کے انداز میں فرشتوں سے کلام فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ زمین میں خلیفہ بنانے کی خبر سن کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ ان میں انبیاء و رسول بھیجے جائیں گے، نیز ان میں شہداء و صدیقین بھی ہوں گے، صالحین و عابدین بھی، علماء و عالمین بھی، اور اولیاء و کاملین بھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرشتوں سے مشورہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس سے مٹی لے کر آئیں۔ تو زمین نے کہا، میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے، میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ طلب کی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ ان سے بھی زمین نے وہی کہا اور انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور لوٹ کر بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو جبریل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان سے پناہ طلب کی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس کے حکم کو نافذ کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے سطح زمین سے مٹی لے لی اور وہی انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ پوری روح زمین سے مختلف رنگوں اور مختلف صفات کی حامل مٹی کی ایک مٹھی برابر مقدار جمع فرمائی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی صورت، سیرت، نفسیات اور طبیعت بھی مختلف ہے، لہٰذا اولاد آدم زمین کے اندازے کے مطابق آئی تو ان میں سے سرخ اور سفید اور کالے اور درمیانے اور نرم و سخت اور خبیث و پاکیزہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان مقام نعمان میں رکھا گیا، اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جب اس مٹی میں انسانی صورت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو اسے جنت میں لے جایا گیا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک صورت زمین پر بنائی گئی، پھر اسے جنت میں لے جایا گیا جہاں ان میں روح ڈالی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اپنے دست قدرت سے فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو پایۂ تکمیل تک پہنچا کر جسم مبارک میں اپنی ایک خاص اور معزز روح پھونکی۔ آپ کو صورت اور قد مبارک کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا اور ان کے قد کی لمبائی 60 گز یعنی 90 فٹ تھی۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخلوق کے آخر میں جمعے کے دن عصر کے بعد دن کی آخری ساعت میں عصر سے لے کر رات تک کے درمیان پیدا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی اور روح ان کے سر تک پہنچی تو انہیں چھینک آ گئی۔ آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا یرحمک اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ بارگاہ الہی میں لوٹے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ تخلیق کے بعد ایک موقع پر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام اشیاء پیش فرمائے اور بطور الہام آپ کو ان کے نام، صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور صفتیں سکھا دی، اور پھر یہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے مستحق تم ہی ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ خلیفہ کو وہ تمام چیزیں معلوم ہوں جن پر اسے اختیار دیا گیا اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ فرشتے اگرچہ صاحب علم و عرفان تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم الاسماء عطا نہیں فرمایا تھا، اس لیے وہ اشیاء کے نام نہ بتا سکے اور اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے اے اللہ تو پاک ہے، ہم تو صرف اتنا علم رکھتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ فرشتوں کے اعتراف عجز پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم، تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی تخلیق کی حکمت بھی بیان کر دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالی کے حکم سے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ساتھ سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے، اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدے کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے اور حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ اسی لیے جب اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پوچھ گچھ کرتے ہوئے فرمایا اے ابلیس، تو نے فرشتوں کے ساتھ اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے خاص اپنے دستے قدرت سے تخلیق فرمایا ہے؟ کیا تو نے ابھی تکبر کیا ہے یا تو پہلے سے ہی تکبر کرنے والوں میں سے تھا؟ ابلیس نے جواب دیتے ہوئے کہا یا اللہ، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے، چونکہ آگ مٹی سے اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے میں آدم سے افضل ہوں، لہٰذا میری شان کے لائق نہیں کہ میں مٹی سے بنائے ہوئے انسان کو سجدہ کروں۔ ان گناہوں کا انجام یہ ہوا کہ ابلیس کی ہزاروں برس کی عبادت و ریاضت برباد ہو گئی۔
فرشتوں کا استاد ہونے کی عظمت چھن گئی. اسے بارگاہ الہی سے مردود اور ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا گیا، اور پھر توبہ و رجوع نہ کرنے کی بجائے مقابلہ کرنے اور سرکشی پر اتر آنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا اور اسے جنت سے نکال دیا گیا اور مردود بارگاہ کیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں اور شیطان کے چنگل سے بچے رہیں.